ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہاں کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ اس روئے زمین پر کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ شاید ہی ایسی ہو کہ جو بغیر ستونوں کے، بغیر کھمبے اور بغیر کالم سے قائم ہو اور کھڑی ہو۔ شاید و باید ہی کوئی ایسی عمارت ہو کہ جو مثال کے طور پر پیش کر سکے کہ ایک ایسی عمارت ہے دنیا کے اندر، ایک ایسی بلڈنگ بھی وجود کے اندر آئی ہے کہ جس کے اندر کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، کوئی کالمز نہیں ہے، کہ جس کے ماتھے اور جس کے بل بوتے پر یہ عمارت کھڑی ہو۔ جس طرح دنیا کے اندر بغیر کسی ستون، بغیر کالم کے عمارت کا وجود نہیں ہو سکتا، اسی طرح دین اسلام کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے اس کی بھی چند بنیادیں ہیں۔ وہ بنیادی ترین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ پائی جائے، وہ ستون نہ ہوں، تو دین اسلام کی جو عمارت قائم ہے، جو تصور شریعت نے اس کا پیش کیا ہے، وہ دین اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی، گر جائے گی، وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، اور ہمارے مکتب کے بچے بچوں کی زبان زد ہے وہ روایت کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بنی الاسلام علی خمسن، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی، دین مقدس کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی ہے؟ 5 چیزوں پر۔ ان 5 چیزوں میں سے جو سب سے بنیادی ترین چیز ہے وہ ہے نماز۔ یعنی بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، حضور کی رسالت کا گواہ بن جائے، تو اس کے بعد میں سب سے پہلا جو فریضہ اس کے ذمے لاگو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ سب سے بنیادی عمل نماز ہے۔ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دین اسلام پوری ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے جس کے الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ خانے ہیں، الگ الگ اعمال ہیں۔ یہ پوری کیا ہے؟ دین اسلام کی عمارت ہے اور بلڈنگ ہے۔ یہ کس ستون پر کھڑی ہوئی ہے؟ عماد الدین، الصلاۃ کو قرار دیا کہ نماز جو ہے یہ دین اسلام کی عمارت کا بنیادی ستون ہے، کالم ہے۔ فمن اقامہا اقام الدین، جو بھی بندہ مسلم نماز کا اہتمام کرے گا، اس کو قائم کرے گا، ایسا سمجھو کہ اس نے پورے دین کو قائم رکھا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جن دین اسلام کی اس بنیاد کو منہدم کر دیا، مسمار کر دیا، بلڈوز کر دیا، گرا دیا، فقد ہدم الدین، تو اس کے دین اسلام کی پوری عمارت کے کیا ہو جائیں گے؟ لالے پڑ جائے گی، پوری عمارت منہدم ہو جائے گی، مسمار ہو جائے گی اور گر جائے گی۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب آدم سے لے کر خاتم تک پوری انسانیت جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ میدان محشر کے اندر پوری انسانیت کو جمع فرمائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ چاہے اچھا کردار ہو یا برے کردار کا مالک ہو، اپنے اچھے اور برے کا اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اعمال کے اندر، عملوں میں سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ تاچھ ہوگی، باس پوس ہوگی، گرفت ہوگی اور پوچھ تاچھ کی جائے گی، وہ کون سا عمل ہے؟ وہ روایت آپ سنیے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ بندہ مومن سے سب سے پہلے جس چیز کا عمل کے حساب سے، معاشرت کے نہیں، معاملات کے نہیں، عمل جو اللہ تعالیٰ نے لاگو کیے تھے، جو فرض کیے تھے، اس کے اندر سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا الصلاۃ، نماز کا۔ آگے آپ نے یہ بھی وضاحت فرمائی، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِ، اگر نماز کسی کی بہتر سجی سنوری نکل آئی کہ پوری زندگی کے اندر نماز کا وہ اہتمام کرتا رہا، پابندی کے ساتھ میں سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے نماز کا پابند بنا رہا، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِ، تو نماز کی بدولت اس کے سارے اعمال بھی کیا ہوں گے؟ سجے سنورے اور بالکل درست اور ٹھیک نظر آئے گے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز کے اندر لوچا پایا گیا، نماز کے اندر بگاڑ واقع ہو گیا، نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو فسدت سائر عملی، اس کے سارے اعمال کے بھی لالے پڑ جائے گے، سارے اعمال برے اور بیکار اور خراب نظر آئے گی۔ سارے اعمال نماز کے پیچھے چھپے ہیں، اگر نماز کا آئینہ شفاف ہے تو سارے اعمال اس سے منعکس ہو کر، چھلک چھلک کر واضح طور سے سجے سنورے نظر آئے گے، اور اگر نماز کا کسی کا ٹھکانہ نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نماز تو بنیادی ترین چیز ہے، لیکن نماز کے فضائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ نماز کے فضائل دعوت تبلیغ کے افراد سے آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں، آپ منتخب حدیث کے اندر دن رات سنتے رہتے ہیں۔ صبح کی تعلیم میں 5 منٹ کے مدرسے کے اندر آپ کے گھر کے اندر کتابیں ہیں، آپ اپنے موبائل، سوشل میڈیا، واٹس ایپ پر جو ویڈیوز گردش کرتی رہتی ہے، سب نماز کی فضیلت سے متعلق دن رات سینکڑوں احادیث ہمارے کانوں کے سماعت سے اور پردوں سے ٹکراتی ہے۔ اسی طرح نماز کی فضیلت سننا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ نماز اگر ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہی نماز مقبول اور منظور ہے کہ جو موافق سنت طریقے سے ادا کی جائے، سنت کے موافق ادا کی جائے۔ نماز کے جو ارکان ہے، آداب ہے، مستحبات ہے، واجبات ہے، فرائض ہے، اگر ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے بندہ مومن نماز کا اہتمام کرے
تو وہی نماز اس کی بارگاہ الہی میں مقبول و منظور ہے، ورنہ وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی، منہ پر مار دی جائے گی۔ اور قیامت کے اندر انہی اعمال کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز کا ٹھکانہ نہیں ہو تو سارے اعمال بھی اس کے بیکار اکارت ہو جائے گے۔ اب بارگاہ الہی کے اندر نماز کون سی مقبول ہے؟ نماز کی ابتدا کس نے فرمایا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کے بانی مبانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آپ پر نزول فرمایا اور اس کے اندر دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی حکم نامہ جاری فرمایا۔ نماز کا طریقہ حضرت جبریل نے خود پہلے مرحلے میں آ کر حضور کو سکھایا، پڑھ کر بتایا کہ اس طریقے سے آپ کو اتنے وقت میں نماز ادا کرنی ہے، اس طرح سے رکوع ہوگا، اس طرح سے سجدہ ہوگا، اس طرح سے قیام ہوگا، اس طرح سے حالت قاعدہ میں آپ بیٹھیں گے، اس طرح سے سلام وغیرہ پھیریں گے اور اختیار کریں گے نماز کا پورا طریقہ۔ حضرت جبریل نے حضور کو کیا کہا؟ پورا طریقہ سکھایا۔ حضور نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی کے اندر اپنے صحابہ کرام کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ ایک موقع پر حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو حدیث پاک کے سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے، مستند ترین کتاب۔ مالک ابن حویرث فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اگر تم کو ادا کرنا ہے، نماز تو تمہارے ذمے لاگو ہے، فرض ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، لیکن ادا کرو کس طریقے سے؟ اپنی من مرضی کے موافق جیسے چاہو تم نماز ادا کر سکتے ہو، یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے۔ جیسے جس کے من کے اندر آئے وہ ویسی نماز ادا کر سکتا ہے۔ صحیح ہے جی؟ تو پھر کیسا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسا نہیں چلے گا من مرضی کے موافق، نہیں۔ دو ہاتھ آپ کے پاس بھی ہے، پورا جسم دھڑا آپ کے پاس بھی ہے، دو آنکھیں آپ کے پاس بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے، فطرت سلیمہ سے آپ کو بھی نوازا ہے، تو کس طرح یا رسول اللہ؟ فرمایا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح دن رات شب و روز تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو نا، بالکل وہی پیٹرن اڈاپٹ کر کے تم نماز کا وہی طریقہ اختیار کرو، تو یہ نماز موافق سنت کہلائے گی اور بارگاہ الہی کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز ہوگی۔ اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر نماز ادا کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی نماز ہوگی، اور جو سنت کے طریقے سے ہٹی ہوئی نماز ہوگی، کوئی بھی عمل ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر بالکل بھی مقبول و منظور نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ردی کے ٹوکری میں پھینکنے کے قابل بھی وہ عمل نہیں رہے گا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح سے نماز ادا کرو جس طرح سے تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اور حضور کی نماز کس طریقے سے تھی، کس طرح سے آپ ادا فرمایا کرتے تھے، کس طریقے سے نماز ادا کرنا آپ کو پسند تھا مجھ سے اکثر پوری امت سے، اور کس طرح نماز ادا کرنے سے آپ جو ہے ناراض ہوا کرتے تھے، چڑھتے تھے، اور آپ بالکل اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اگلی روایت میں آپ وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف یہ دونوں کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضور مسجد کے اندر تشریف لائے، جلوہ فراز ہوئے۔ اب آپ نے نماز ادا فرمائی، وضو فرمایا یا کسی اور مقصد سے تشریف لائے، یہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ نے اس چیز کو ایکسپلین نہیں کیا۔ حضور تشریف لائے، اس کے بعد کا منظر نامہ یہ تھا فدخل رجل، حضور کے انٹری کے بعد میں ایک اور شخص مسجد کے اندر داخل ہوئے، فصلی، وہ نماز کی ادائیگی کی نیت سے مسجد کے اندر آئے تھے، وہ جو صاحب تھے وہ آئے اور انہوں نے چپ چاپ اپنی نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ نماز جب مکمل کر کے فارغ ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فسلم علیہ، اور حضور کی خدمت میں کیا پیش کیا؟ سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے ان کو جواب مرحمت فرمایا اور سیدھا ٹون سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ تم پہلی فرصت میں نماز ادا کرو، اس نے کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ وہ گئے اور بغیر چونو چرا جس جگہ انہوں نے نماز ادا کی تھی دوبارہ نماز ادا کی، پھر پوری نماز ادا کر کے دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب مرحمت فرمایا آپ نے، اور پھر فرمایا دوسری مرتبہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ نماز ادا کرو اس لیے کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، نماز ہوئی نہیں تمہاری۔ وہ گئے اور تیسری مرتبہ انہوں نے پھر نماز ادا کی۔ جب لوٹ کر آئے تو حضور نے اب بھی جو میں سکوت اختیار نہیں فرمایا، خاموش نہ رہے، آپ نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، اب بھی جاؤ اور دوبارہ نماز ادا کرو اس لیے کہ تمہاری نماز ہی نہیں، میں تم کو دیکھ رہا ہوں کس طریقے سے تم نماز ادا کر رہے ہو۔ تو 3 مرتبہ یہ ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ قسم اس ذات پاک کی کہ جس مالک پروردگار نے آپ کو دین حق دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس خدا پاک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لا احسن غیرہ، کہ جتنی مرتبہ میں نے نماز ادا کیا بس یہ میری آخری نماز تھی، اس سے اچھی نماز اب ادا کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اس سے اچھی میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ فعلمنی، یا رسول اللہ درخواست اور ریکویسٹ یہ ہے آپ کی بارگاہ کے اندر، آپ میری رہنمائی فرمائیے، آپ مجھے بتائیے کہ میں کس طریقے سے نماز حسن ترتیب کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کر سکتا ہوں۔ لا اقسم غیرہ، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ اچھی نماز ادا کروں، فعلمنی، تو آپ میری دستگیری فرمائیے، رہنمائی فرمائیے کہ میں کس طریقے سے نماز ادا کروں۔ آپ نے ارشاد فرمائی، یہ ہوئی نا بات، آپ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ اب دیکھو نماز کی جب تم ابتدا کرو، اذا قمت الی الصلاۃ فکبر،
جب تم وضو کر کے بارگاہ الہی میں کھڑے ہو گئے قبلہ رو ہو کر، نماز کی نیت تو جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے دل میں پہلے سے موجود ہے، فکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کرو، یہ ہوگی تمہاری نماز کا آغاز۔ ثم اقرأ ما تیسر من القرآن، قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے جتنا بھی حصہ تم کو یاد ہے، چاہے سورہ فیل تم کو یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، آخر کی 10 صورتیں یاد ہے، 50 صورتیں یاد ہے، یا تم پورے قرآن کے حافظ ہو، جو تم کو آسان لگتا ہے نماز کے اندر کہ میں یہ پڑھ سکتا ہوں، رکوع آدھا رکوع، 3 آیتیں 4 آیتیں 10 آیتیں، ما تیسر من القرآن، جو پڑھ سکتے ہو قرات کرو، اس لیے کہ قرات نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے، قرات کے بغیر تو نماز کا وجود ہی نہیں ہے۔ ایک انسان نماز کھڑا، اس نے ثنا پڑھا، یہ سب کرا اور فرض ادا نہیں کیا قرات والا، اس کی نماز ہوگی؟ تو بنیادی فرائض میں سے تو حضور نے فرمایا تکبیر کہو، تکبیر کہنے کے بعد سب سے پہلے جو بھی قرآن مجید کا حصہ تم کو یاد ہے اس کی تلاوت کرو، قرات کرو۔ جب قرات سے فارغ ہو جاؤ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کے اندر چلے جاؤ قرات سے فراغت کے بعد میں، اور انتہائی اطمینان، طمانینت کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں، پر اطمینان طریقے سے رکوع ادا کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم ارفع حتی تعتدل قائما، جب رکوع سے فارغ ہو گئے 1 مرتبہ تسبیح بولی سبحان ربی العظیم کی، 3 مرتبہ بولی سبحان ربی العظیم، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، طاقت کے اندر جتنا بول سکتے ہو افضل و بہتر ہے، کم سے کم 1 مرتبہ۔ رکوع سے جب فارغ ہو گئے حتی تعتدل قائما، تو اپنا سر اٹھاؤ اور بالکل سیدھی لکڑی کی طرح، جس طرح ایک کھوٹا گاڑ دیا جاتا ہے، وہ لکڑی زمین کے اندر گاڑ دی جاتی ہے، اس کے اندر ہلچل نہیں ہوتی، اس طرح سے تم بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ اپنی فطری حالت پر۔ جب یہ معاملے سے فارغ ہو جاؤ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جاؤ اور انتہائی اطمینان اور طمانینت کے ساتھ میں سجدہ ادا کرو، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ بول سکتے وہ بولو، اور اس کے بعد پھر سجدے سے انتہائی طمانینت کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں، پر اطمینان طریقے سے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر جب سجدہ ادا ہو چکی ہے تمہارا، 2 سجدوں کے درمیان جو بیچ میں جلسہ ہوتا ہے، جلسہ کرو، کیسا؟ مرغے کی طرح ٹھونگ مارنے والی کیفیت نہیں۔ حضرت خلاد ابن رافع تھے، یہ نام ان کا نام تھا، حضرت خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ تکبیر کہی، اس کے بعد میں کیا کیا؟ تلاوت کی، تلاوت سے فارغ ہو کر رکوع کیا اطمینان کے ساتھ میں، پھر رکوع سے اٹھے اطمینان کے ساتھ میں، کھڑے رہے اپنی فطری پوزیشن کے اندر، سجدے ادا کیے، دونوں سجدوں کے بیچ کا جو درمیانی جلسہ ہے وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ میں، یہ 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، اب یہ جو تم کو بتایا اس کو پوری نماز، چاہے تمہاری 2 رکعت کی نفل نماز ہو، 3 رکعت کی واجب وتر نماز ہو، یا امام کے پیچھے ادا کر رہے ہو، یا اپنی فوت شدہ تمہاری 4 رکعت والی، 2 رکعت والی، کتنی بھی نماز ہو، زندگی بھر کی ہر نماز کے اندر یہی معاملہ اختیار کرتے ہوئے اپنی نماز کو ادا کرو۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خلاد ابن رافع نے نماز کی ابتدا تو کی تھی، لیکن انتہائی بے ترتیبی کے ساتھ میں، عجلت کے ساتھ میں، جلد بازی کے ساتھ میں، اسپیڈ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ رکوع کیا، رکوع سے فوراً کھڑے ہو گئے، ابھی کھڑے نہیں ہونے پائے تھے کہ سیدھا سجدے میں چلے گئے، 2 سجدوں کے بیچ کا جو جلسہ تھا اس کے اندر پوری کیفیت کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں، اور پھر دوسرے سجدے کے اندر چلے گئے۔ حضور نے جب یہ دیکھا تو ناگواری کا اظہار فرمایا، اور 3 مرتبہ ان کو کیا فرمایا؟ بیچ کر کہ تم نے نماز ہی ادا نہیں کی ہے، کیسی نماز تم ادا کر رہے ہو؟ ڈبل سے نماز ادا کرو، ٹبل سے نماز ادا کرو۔ جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو معذرت، میری معذرت قبول کیجیے اور آپ خود میری رہنمائی فرمائیے، آپ نے رہنمائی فرمائی کہ اس طرح سے تم نماز ادا کرو، اور یہ اب تمہاری نماز قابل قبول ہوگی اور بارگاہ الہی کے اندر شرف قبولیت سے مالا مال ہوگی۔ تو انتہائی اطمینان کے ساتھ میں اور اطمینان طریقے سے بندہ مومن نماز ادا کرے تو یہ اس کی نماز بارگاہ الہی کے اندر قابل قبول ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب حدیث پاک کی، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے دریافت فرمایا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا تو میں تم کو دنیا کا چور بتاتا ہوں، اور دنیا کا سب سے انوکھا ترین چور بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر تم نے چور دیکھے ہوگے، ڈکیتی کرنے والے، ڈکے قسم کے لوگ جو تجوری پر حملہ کرتے ہیں، میں تم کو سب سے یونیک پرسنالٹی والا چور بتاتا ہوں، اسوأ الناس صرفا، اور یہ دنیا کا سب سے بدترین چور ہے۔ اور جب حضور جب کسی کو بدترین چور قرار دے تو اللہ کی شریعت کی، قرآن کی اور حضور کی بارگاہ میں سب سے بدترین چور ہے۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الذی یسرق من صلاتی، دنیا کا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں بھی چوری سے باز نہیں آتا، نماز میں بھی چوری کرتے رہتا ہے۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرانی نہیں، یا رسول اللہ ایک بندہ بارگاہ الہی میں نماز کی ادائیگی کے لیے آیا، نماز میں ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ چوری کر سکے؟ یہ دنیا کا سب سے بدترین چور ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الذی لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نماز کے اندر چوری کرنے والا سب سے بدترین چور وہ چور ہے کہ جو نماز میں بھی چوری سے باز نہیں آتا، اور نماز کی چوری یہ ہے کہ
کہ وہ نہ رکوع پوری طرح سے ادا کرتا ہے نہ اس کے سجدے کا مکمل ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جب رکوع میں جائے گا بالکل جانوروں کی طرح، نندی بیل کی طرح رکوع کے اندر گیا۔ تو یہ جو تم نماز ادا کر رہے ہو، حضور نے فرمایا نماز کی صرف ایکٹنگ ہے، اداکاری ہے۔ اس وقت وہ آئے گا لوگوں پر کہ یصلون وہم لا یصلون، کہ وہ اداکاری تو نماز والی کریں گے، ایکٹنگ کریں گے، رکوع کی حالت ہوگی، سجدے کی حالت ہوگی، حالت قیام کے اندر ہوگے، لیکن ان کی حیثیت نمازی والی میں ایک اداکار والی حیثیت ہوگی، کہ جس طرح ایک اداکار ایکٹنگ کرتا ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہوتی، وہم لا یصلون، لیکن وہ نماز ادا کر کے بھی بے نمازی شمار ہوگی۔ اور وہ نماز کیسی ہے؟ تو حضرت حذیفہ کی بڑی دلچسپ روایت ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرا چشمدید مشاہدہ ہے، یہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، انہ رأى رجلا یصلی، حضرت حذیفہ ایک جگہ گئے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز ادا کر رہا ہے، وطفف، اور نماز کے اندر بڑی بے دردی کے ساتھ میں، بے دریغ طریقے سے اور بہت ہی بھیانک طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نماز نہیں ادا کر رہا بلکہ کچھ اور ہی ادا کر رہا ہے۔ طفف فی الصلاۃ، ڈنڈی مار رہا ہے نماز کے اندر۔ اب نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ نے اس سے دریافت فرمایا منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، بھیا یہ نماز جو تم ادا کر رہے ہو، آج پہلی مرتبہ اس طرح کی نماز ادا کی یا کچھ عرصے سے نماز ادا کر رہے ہو؟ کہنے لگا منذ 40 عاما، حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ میں کوئی آج کا نمازی آپ کو دکھ رہا ہوں؟ برسوں میں مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان ہوں، وراثت کے اندر مجھے اسلام کی توفیق سے نواز ہے، اللہ تعالیٰ نے میراث میں مجھے اسلام ملا ہے۔ تو کہا کب سے اس طرح کی نماز ادا کر رہے ہو؟ منذ 40 عاما، 40 سال سے اس طرح کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے اس سے ارشاد فرمایا ما صلیت منذ 40 سنۃ، کہ 40 سال سے لے کر اب تک تو نے جتنی نمازیں ادا کیا، 40 سال میں سے تیری ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، اگر تو اسی پیٹرن کے ساتھ میں نماز ادا کرتا چلا آیا ہے تو۔ وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ محمد، اور یہ بھی سن لے کہ اگر تو نے اپنی نماز کو درست نہ کیا اور اسی طرح بے ڈھنگے ترتیب کے ساتھ میں، بے ڈھنگے پن کے ساتھ میں ڈنڈی مارتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز کی توہین کرتے ہوئے نماز ادا کرتا رہا اور اسی حالت میں تیرا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اب تو مر گیا، تو حضور کے دین پر نہیں مرے گا۔ تو کہہ رہا ہو کہ میں 40 سال سے مسلمان ہوں، اب کتنی بھیانک وعید ہے یہ کہ ایک مسلمان جو دین اسلام کا چولا پہن کا، جو محمد، حاجی، قاری، عالم، فاضل کے سارے اسٹیٹس رکھ کر آپ کے ساتھ میں نماز ادا کر رہا ہے، اور حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں لو مت علی ھذا، اگر تو اسی طریقے کے موافق نماز ادا کرتے ہوئے مر گیا، لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے دین پر تیرا انتقال نہیں ہوگا۔ اب حضور کے دین کے علاوہ کون سا دین باقی رہ جاتا ہے دنیا کے اندر؟ سارے ڈھکوسلے والے دین ہیں، وہ تو غیر ایکسیپٹیڈ ہے، وہ تو غیر قابل قبول ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ بہت خطرناک قسم کی وہی حضرت حذیفہ نے ارشاد فرمائی کہ اگر تو اسی فطرت پر مر گیا، اسی حالت اور سچویشن پر نماز ادا کرتے کرتے مر گیا، تو حضور کے دین کے علاوہ کسی اور ہی دین پر مرے گا۔ لہٰذا اپنی نماز کی فکر کر لے، نماز کی درستگی کی ادائیگی کی فکر کر لے، اور جس طریقے سے حضور نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور حضرت خلاد ابن رافع کو پچھلی روایت میں حضور نے نماز سکھائی، اس طریقے سے نماز ادا کر۔ یہ بے ڈھنگے طریقے سے نماز ادا کرنا بس کیسے بھی آئے اور چلے گئے۔ وہ تو وہ زمانہ تھا خیر القرون کا، حضرت حذیفہ یعنی بذات خود موجود ہے، تابعین طبع تابعین کا زمانہ تھا وہ تو، اور اب تو کون سا زمانہ ہے؟ شر القرون کا زمانہ، انتہائی بھیانک بدترین زمانہ۔ اب جس طریقے سے ہماری نمازوں کی ادائیگی کا معاملہ ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ تو بہت ہی آگے جا چکا ہے۔ کتنے افراد کو تلقین کرتے کرتے کبھی کبھار تو ان کی اس سچویشن کو دیکھ کر بڑی کڑن بھی ہوتی ہے، رنج بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے۔ جس طرح حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تو 40 سال سے نماز ادا کر رہا ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری بھی نماز قبول نہیں۔ اب آپ نماز ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھے تو دل گواہی دیتا ہے واقعتاً ایک بندے مومن جو واقعتاً حضور کے طریقے کے موافق نماز ادا کر رہا ہے کہ نہیں، اس کی نماز جو ہے نا بڑی بری نماز ہے، لیکن وہ اس کو بھرم ہوتا ہے میں جو کچھ بھی ہوں وضو کر کے آیا، نماز ادا کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ میری نماز قبول ہو جائے گی۔ کیسی قبول ہو جائے گی؟ حضرت حذیفہ تو فرما رہے کہ نہیں، اگر تو اس فطرت پر مر گیا تو دین اسلام کے علاوہ کسی اور ہی فطرت پر مر رہا ہے، اور تجھے یہ بھرم ہے کہ نہیں میری نماز قبول ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے، تیری نماز اگر قبول ہوگی، ہماری نماز بھی قبول ہونا چاہیے۔ ہم گھر سے نکلے پیشاب پاخانہ کر کے، ہم بھی وضو نہیں کرتے اور ہم بھی یہ کہے تجھ سے کہ بھائی ہم نماز ادا کر رہے، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ ہماری نماز قبول کرے گا؟ اللہ میری نماز قبول کرے گا؟ بغیر وضو کی نماز قبول ہوگی؟ حالت جنابت کے اندر بیوی سے فزیکل ریلیشن قائم کرنے کے بعد میں ناپاک بن غسلہ انسان مسجد میں آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ کہہ رہا اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ میری نماز اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا ناپاک انسان کو۔ ایسی نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو جو انسان کس طریقے سے بے ڈنگے طریقے سے نماز ادا کر رہے آج ہمارے مسلیان نمازی، اور ان کو یہ بھرم ہے اپنی مسلمانی کا، تو اپنے بھرم سے باہر نکلے، اور یہ جو خوش فہمی کے خوف اور گلا ہم نے چلا رکھے ہیں
اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ پوری دنیا حضرت ابوبکر صدیق بن جائے تو اس کی شان الوہیت کے اندر رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور پوری دنیا فرعون اور ابو جہل بن جائے تو اس کی شان خدائی کے اندر رتی برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارے فائدے کی بات ہے نا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، یہ ہے سکسیسفل لوگ۔ تو سکسیس اللہ تعالیٰ کا مقدر ہے یا ہمارا مقدر ہے؟ وہ تو ہم کو عطا کرنے والا ہے، ہم تھوڑی اس کو عطا کریں گے لے ہم نے نماز کا تحفہ تیری بارگاہ میں لائے تو قبول کرا ہماری طرف سے، وہ تو ہمارے ذمہ فرض ہے، ہم کو اس کو سجا سوار کر ادا کرنا پڑے گا، بنا سوار کر ادا کرنا پڑے گا، تو وہ قابل قبول قرار پائے گی۔ چمن میں تلخ نوائی میری تک گوارا کر، کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاقی۔ غالب کا شعر تھا، یہ بونس جاتا ہے، کبھی زہر بھی کرتا ہے پارے تریاقی۔ ویسے تو زہر کیا کرتا ہے، انسان کو سلا دیتا ہے، لیکن زہر بھی کبھی کبھار تو انجیکشن دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو تلخ کلامی ہے کبھی کبھار، تو یہ کوئی باپ دادا سمجھ کر یا اپنا بات گزار سمجھ کر نہیں، میرا مصلیان کرام ہے، میری نماز کے اندر بھی کبھی کوتاہی ہے، میری نماز بھی قابل اصلاح ہے، آپ کی نماز بھی قابل اصلاح ہے، اور اچھی خاصی قابل اصلاح ہے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں دن رات نماز ادا کرتے ہوئے، تو بڑا رنج بھی ہوتا ہے مل کر ان کے داڑھی تھوڑی کے اندر ہاتھ ڈال کر، ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر کہ یار اس طریقے سے نماز ادا کرو، یہ جو تمہارا طریقہ کار ہے۔ ایک ایک چیز حکمت کے ساتھ میں جیسا بن پڑتا ہے ویسی تلقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر دیکھو اگلی نماز کے اندر وہی بے ڈھنگ کے طریقے سے، وہی مسلمانی کا جو حرم ہے ان کو کہ نہیں، ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہوں کی معافی کروا لیں، کائے کا حرم ہے، سارے بھرم سے باہر نکلو، اچھے اچھوں کی نمازیں جو ہے منہ پر مار دی جائے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ جلالت شان کے آپ مالک نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے فرمایا تھا ان الرجل لیشیب فی الاسلام ولم یکمل للہ رکعۃ واحدۃ۔ کتنے خول چڑھا رکھے اپنے مسلمانی کے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک مسلمان ہے جو اپنی پوری زندگی 50-60 سال اسلام کا مسلمانی کا خول چلا کر رکھتا ہے، چہرے پر ماشاءاللہ اس کے ناف تک کی داڑھی ہے، نہا تک کے لٹک رہی ہے داڑھی، سر پر یہ جو گاندھی والی نہرو والی ٹوپی سجایا ہوا ہے، آسمان کو ٹوپی جا کر ٹک رہی ہے، چہرے پر ایسا نور ہے کہ نشپش قسم کا کہ حضرت جبریل بھی اس کے نور پر رشک کرے۔ اور نماز کیسے طریقے سے ادا کرتا ہے، وَلَمْ يَكْمُلْ لِلَّهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً، 7 سال کے اندر ایک نماز تو کیا ایک رکعت بھی اس کی ایسی نہیں ہوتی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول کر سکے کہ یہ ایک رکعت اللہ تعالیٰ تیرے لیے ادا کیا تھا، اب بنا سنوار کر سجا سوار کر خشوع خضوع کی کیفیت کے ساتھ میں ایک رکعت بھی پوری زندگی کے اندر اس کی ایسی نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا وہ کئی پہ امیر المومنین، امیر المومنین یہ آپ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک رکعت بھی اس کی ایسی نہیں ہو سکتی پوری زندگی کے اندر کہ وہ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لائق بن سکے؟ ارشاد فرمایا کون سے تعجب کی بات ہے، لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نہ وہ سجدوں کا اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے نہ اس رکوع کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اتنی بے ڈھنگے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے۔ تو یہ پیسی نماز ہے، اس کی ایک رکعت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب حضور کا دور مقدس ہے، آپ مسجد نبویہ مسجد مکہ کے اندر یعنی حرم شریف میں تشریف فرمائے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، اپنی نظروں سے دیکھ رہے، مشاہدہ فرما رہے، رأى رجلا يعبق بلحيته في الصلاة، دیکھو نا مسجد کے اندر کتنے بال پڑے رہتے۔ آج بھی حافظ صاحب نے وہ مشین چلائے ہوں گے تو 2 کلو بال اس کے اندر آرام سے آئیں گے، کسی کے سر کے بال اور اس میں سے 1.5 کلو بال داڑھی کے ہوں گے۔ یہ داڑھی جو اس طرح سے ہم کھجاتے ہیں یہ مکروہ ہے بہت زیادہ، ہمارا گھر نہیں ہے یہ، گھر کے دسترخوان پر اور گھر کے رکابی کے اندر آپ کی داڑھی کے بال گرا کر دیکھو اور اس سے منہ لگا کر کھانا کھاؤ تو ہم مانیں گے آپ پکے مسلمان ہیں۔ وہاں پر تو آپ ایک بال بھی گرانا گوارا نہیں کرتے، اور اللہ کا گھر اتنا سستا ہے کہ یہاں پر ساڑی کے داڑھی کے بال اور سر کے بال جو آپ اس کے اندر کنگھی کر گراتے، بہت مکروہ ترین چیز ہے، یہ فتویٰ تو ایک الگ رکھو۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا اس شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے اندر حالت قاعدہ میں بیٹھا ہے تشہد کے اندر، اور کیا سچویشن ہے، یا عبث بلحیتہ، فاسد ہے نماز، اس نے کوئی عمل نہیں کیا، اس طریقے سے بس داڑھی کے ساتھ میں کیا کر رہا ہے، اس کو کھلواڑ تو نہیں بولیں گے اس لیے کہ وہ نماز کے اندر تھا، فٹ بال کی طرح کھیل نہیں رہا تھا۔ اب کتنے لوگ ہیں جس سے اس طرح ادا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل کے اندر خشوع خضوع ہوتا نا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ داڑھی سے اس طرح کھلواڑ نہیں کرتا، اس کے دونوں ہاتھ یہاں پر ہوتے اور پوری عظمت اور نماز کے عظمت کے تقدس کے تصور کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزی کے ساتھ میں نماز ادا کرتا۔ اس کا دل خشوع خضوع سے خالی ہے تو اس کے ہاتھ بھی ادھر ادھر بھٹک رہے، اس سے پورا ذہن منتشر ہے، تو اس کے ہاتھ کہاں ہیں، اپنی جگہ قائم نہیں ہے، یہ یہاں پر آ گئے۔ یہ جو یہاں پر ہاتھ آتے ہیں، ادھر ہاتھ آتے ہیں، ادھر ہاتھ آتے ہیں، اور نمازوں کے اندر کہاں آسمانوں پر نگاہیں اٹھ جاتی ہے، ڈائریکٹ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی نماز کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں، واٹس ایپ پر جواب دے رہے ہیں، انسٹاگرام پر جواب آیا، کھول کر دیکھ لو نماز کے اندر، وہی تو ہو نہیں رہی ابھی، وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا حضور کے ساتھ میں۔
وہاں نماز ادا کریں گے. اب پورے آپ یہاں سے باہر نکل کر دیکھو تو کانچ سے آپ کو اس کی نظریں دکھیں گی, تو ایسا لگتا ہے کہ اسماء اس میں جو ہمارے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اللہ اکبر محمد رسول اللہ پر لکھا ہوا ہے, تو پورا جو ہے نا پوری مسجد کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ کون سی نماز ادا ہو رہی ہے. یہ نمازیں ہیں, یہ نماز کا کھلواڑ ہے. حضور نے تو فرمایا, حالانکہ وہ تو پکے مسلمان تھے نا, تو حضور کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے, یا منافق تھا تو حضور تو مینشن ہی نہیں کرتے اس طرح کی بات. فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر خشوع خضوع کی کیفیت ہوتی تو یہ بری گت نہیں بناتا, نماز کے اندر اپنی داڑھی سے کھلواڑ نہیں کرتا. تو یہ وہ نمازیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگی, پوری طرح سے ریجیکٹ کر دی جائے گی, اور کپڑے کے اندر, کالے کپڑے کے اندر منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی, بند کر کے ہمارے حوالے کر دی جائے گی, تو لے اور تیری نماز لے. نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے کچھ طریقے بھی تو ہو گئے نا قاری صاحب. ممبر سے صرف یہ جو آپ جلی بھنی باتیں بتا رہے ہو اور اس طرح سے تلخ کلامی کے ساتھ باتیں کر رہے ہو, جی ہاں میرے چہیتے مسلیان, بالکل ہے نا نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے طریقے. نماز کی بنیادی شرط ہے کہ بندہ مومن با وضو ہو کر نماز ادا کرے. وضو کیا ہے؟ نماز کی کنجی ہے. کنجی مینس چابی. جب چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ تالا کھول سکیں گے اور گھر کے اندر انٹری مل سکے گی. اگر آپ کے ہاتھ میں چابی نہیں ہے, آپ گھر کے اندر انٹری نہیں ہو سکتی آپ کی. تو نماز کا اگر آپ کو تالا کھولنا ہے, سب سے پہلے آپ کو وضو سے فراغت پانا پڑے گا. وضو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ مومن پورے سنتوں کے ساتھ میں فرائض اور واجبات اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ پوری گارنٹی, بلکہ آدھا فیصد گارنٹی لی جا سکتی ہے, 100 میں سے 50% کہ اس کا آداب پزور اس کے وضو کے ساتھ میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. وضو کے ساتھ میں آپ کر کے دیکھو نا کبھی, خشوع خضوع کے ساتھ میں پوری سنن مستحبات اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو خانے پر یا آپ کے گھر کی جو ہے نا باتھ روم کے اندر وضو کر کے دیکھو. اور وضو کی باقاعدہ کتابوں کے اندر دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اب ہماری تو جو مین دعائیں ہیں اس کے نالے پڑے ہوئے ہیں. وہ دعائیں ہر رکنوں کی ایک دعا ہے کہ جب آپ دایاں ہاتھ دھوئے تو یہ دعا ہے, بایاں ہاتھ یہ دھوئے تو یہ دعا ہے, ناک میں ہاتھ پانی ڈالے تو یہ, کنڈلی کرے تو یہ, مسا کرے تو یہ, تو ساری دعائیں ہیں. باقاعدہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب مالیگاؤں کے, بڑی نورانی شخصیت ہے, بڑی یعنی پر نور شخصیت ہے, بڑی باعظمت شخصیت. اللہ تعالیٰ نے ایک وقار سے ان کو نوازا ہے عقل کنواں کے اندر. انہوں نے ہم کو اس کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہزاروں سال عمر فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ انہیں عمر دراز نصیب فرمائے. ان کی بدولت میں نے وہ ساری دعائیں یاد کی تھی. تو کبھی ہو بھی جاتا ہے اس کا اہتمام اور کبھی وہ اسکپ بھی ہو جاتے ہیں, ترک ہو جاتی ہے. باقاعدہ ہم نے یہ چیز دیکھا, مشاہدہ کیا. انسان دیکھتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے, تو اس کو وہ ساری چیزیں انوارات برکات محسوس ہوتے یا نہیں ہوتے. ہم کوئی کافر تو نہیں ہے کہ غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکیں, نہیں. اگر ہم اس کا اہتمام کریں تو باقاعدہ وہ انوارات ہماری شخصیت کا حصہ بنتے ہوئے محسوس ہوتے. آپ کر کے دیکھیں تو تمام مستحبات کی, آداب کی, فرائض اور واجبات تو ہے ہی ہے, رعایت کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو آداب خشوع خضوع وضو کے ساتھ میں سمٹ کر آ جائے گا. نماز کے ساتھ جب آپ ادا کریں گے تو آپ کی نماز باقاعدہ خشوع خضوع والی رہے گی. جب ہم وضو کرتے ہیں تو جو چہرہ ہے اور ہمارا جو سر کا مسا ہے یہ تو ہر بندہ آسانی سے کر لیتا ہے, لیکن دیگر اعضاء بدن خصوصاً جو ہم کونیوں کا مسا کرتے یہ کونیاں خشک رہ جاتی ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ جب ہم پیر دھوتے ہیں تو ہماری تلوے خشک رہ جاتے ہیں, ٹخنے خشک رہ جاتے ہیں. جب ہمارا وضو مکمل نہیں ہو رہا تو ہماری نماز کا بھی آغاز نہیں ہوگا, ابتدا نہیں ہوگا. اور جب نماز اسٹارٹ نہیں ہو رہی تو نماز کہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول قرار پائے گی. میں صحیح کہہ رہا؟ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا چند افراد وضو کر رہے تھے اور رأى صلی اللہ علیہ وسلم وأعقابهم تلوح. ان کی سچویشن اور پوزیشن کیا تھی کہ وہ بڑے اچھے طریقے اسے وضو کر رہے تھے. وضو ان کا مکمل ہو گیا. جب ان کے دھونے کی باری آئی, پیر دھونے کی, تو حضور نے دیکھا کہ ان کی جو ایڑیاں ہیں تلوح, خشکی کی وجہ سے, سوکھا ہونے کی وجہ سے باقاعدہ چمک رہی تھی. اچھا خاصا ڈسٹینس تھا, فاصلہ تھا. آپ نے دیکھ لیا, آپ نے فوراً ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. یہ جو لوگ وضو کر رہے ہیں اور ان کی ایڑیاں بے توفیقی کی وجہ سے خشک ہیں, سستی کی وجہ سے وہ پوری طرح دھونے کا اہتمام نہیں کر رہے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ خشک اور سوکھی ایڑیوں کو جہنم کی آگ کے حوالے کر کے اس کو دہکائے گا. یہ کوئی زنا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ شراب کے اڈے پر نہیں کھڑے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا کہ تم ان قدموں کے ساتھ آئے تو اللہ تعالیٰ تم کو, یہ تو نماز کے لیے آئے تھے نا, یہ تو وضو کر رہے تھے. اتنی بڑی وعید اس کے بارے میں. جی ہاں, یہ کوئی جو شریعت کے اعمال ہے یہ رمل جپر کی داستان نہیں ہے, یہ ہمارے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم چاہے اس کو اختیار کریں اور جس طرح سے چاہے اپنی من مرضی کے مطابق چھوڑ دے. نہیں, پوری ایڑیوں کو دھونے کا اہتمام کرو. اگر تمہاری ایڑیاں خشک رہ گئی, نماز کی ادائیگی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایڑیوں کو کائے کے اندر ڈالے گا, جہنم کی آگ کے حوالے کر کے اس کو تپائے گا.
کون برداشت کر سکے گا؟ کہ نمازیوں کی بات ہو رہی، بے نمازی تو ایک طرف ہے، ابھی بے نمازی تو شداد، قارون اور آمان، ابی ابن خلف کی سب کیٹیگری کے اندر کھڑے ہونے والے، ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابھی پوری مسجد خالی ہو چکی ہے، رمضان گزر گئے، مسلمان بھی گزر گئے۔ کون سے مسلمان تھے؟ صرف رمضانی مسلمان، معذرت کے ساتھ، دونوں ہاتھوں کی معذرت کے ساتھ۔ آج ہم نے دیکھا سب کے اندر کتنے نمازی تھے فجر کے اندر، 1.5 سب بھی مکمل نہیں تھی۔ رمضان کے اندر تو ہم کو تلقین کی جا رہی تھی قاری صاحب مسل آگے کیجیے پوری، تو وہ کون سے آ گئے تھے؟ یہ آسمان سے فرشتے آئے تھے حضرت جبریل کے ساتھ؟ نہیں، وہ جبریل کے نہیں تھے، وہ کوئی اور چہرے تھے جن چہروں سے ہم شناسا ہے، وہ جانے پہچانے چہرے تھے۔ اب وہ کیا ہو گئے؟ باہر چلے گئے، گھروں کے اندر بستروں کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل ان سے مصافحہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت جناب آپ وضو نہ بھی کریں، سوئے سوئے لیٹے لیٹے نماز ادا کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، کل سے ہم بھی انشاءاللہ مصلی پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور ہم بھی اپنی نماز حالت نوم کے اندر، سونے کی حالت میں بسترے پر ہی ادا کریں گے۔ اگر اس طرح ہے تو آپ گارنٹی لیتے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کوئی ٹونٹنگ کا معاملہ ہے؟ یہ ٹونٹنگ ہے؟ یہ ساری حدیث ہے، یہ ساری قرآن کی آیت ہے جو شدید ترین وعید ہے، یہ ٹونٹنگ ہے؟ یہ ٹونٹنگ نہیں، یہ دین اسلام کی حقیقی تصویر ہے جس سے مسلمان کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس طریقے سے وضو ادا کرو کہ تمہارا کوئی حصہ اور باڈی پارٹس خشک نہ رہنے پائے۔ اگر کوئی بندہ مومن خشوع خضوع کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک اور چیز ہے کہ وہ نماز کے اندر تعدیل ارکان کا اہتمام کرے۔ یہ لفظ ہے تعدیل، چھوٹی تا، عین، دال، یا اور لام، اور ارکان۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے نماز کا ہر رکن انتہائی طمانینت کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں، پر اطمینان طریقے سے ادا کی جائے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تعدیل ارکان واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر تعدیل ارکان کو اسکپ کرتا ہے، چھوڑتا ہے، 250 کی اسپیڈ میں نماز ادا کرتا ہے، تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بندہ رکوع میں جائے اطمینان کے ساتھ رکوع ادا کرے، جب رکوع سے سر اٹھائے تو جو بالکل لکڑی گڑی ہوئی ہوتی ہے زمین کے اندر، بالکل کھڑا تنا، اس طریقے سے کھڑے رہے۔ آدھا رکوع کی کیفیت اور آدھے قیام کی کیفیت، آپ کبڑے ہو گئے کیا؟ لقمہ مار گیا، فالج کا اثر ہے، پیرالائز ہو گیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نماز کی توہین کی نوسط کی وجہ سے آپ کو حقیقت میں پیرالائز مار دے، نماز کی توہین کرنے والے انسان۔ یہ جو کبڑے والی کیفیت ہے، حضور اس سے سختی کے ساتھ میں چھوڑتے تھے۔ حضرت خلاد ابن رافع کو 3 مرتبہ نماز ریپیٹ کرنے کو کہا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ جب وہ مقدس صحابی رسول کی نماز نہیں ہوئی تو میری اور آپ کی کہاں سے ہوگی؟ اللہ کی ہمارے سے کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے، وہ بھی اس کے بندے تھے اور ہم بھی اس کے بندے ہیں۔ جب سجدے سے اٹھے، سجدے 2 سجدوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ جلسہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یہ جو مرغے کے تھرون مارنے والی کیفیت ہوتی ہے، جس طرح پرندہ دانہ چپتا ہے، یہ آپ نے کتنی مرتبہ اس کے اندر تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلیٰ اتنی اسپیڈ کے ساتھ میں؟ ہم تو ایک بھی مرتبہ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے 3 4 اور 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، اور فوراً آپ اور دونوں جس طرح وہ کتے والی بیٹھک ہوتی ہے، یہ بھی میرے الفاظ نہیں، یعنی حضور کے الفاظ، آپ منتخب حدیث سن کر پڑھ لیجیے۔ یہ کتے والی بیٹھک ہے جس 2 سجدوں کے بیچ میں پیروں کو اس طرح پنجوں کو موڑ کر انسان بیٹھتے ہیں اور پھر دوسرے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ کس کی بیٹھک ہے؟ دنیا کا سب سے بدترین جانور خنزیر کے بعد کتا، یہ اس کی بیٹھک ہے۔ اب ایک مسلمان نماز کے اندر کتے والی بیٹھک بنائے گا تو کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی؟ اور کس دھرم پر اور کون سے مسلمانی کا خول آپ نے چڑھایا ہوا ہے؟ چوتھی بات کہ اگر کوئی مسلمان نماز کے اندر خشوع خضوع کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے یہ تصور کرے کہ میں یہ جو نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد میں میرے زندگی کی آخری سانس اکھڑ جائے گی، مجھے اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا، فرشتے میری روح لے کر اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ چل تیری نماز ہے، چھوڑ دے، زندگی کی جو آخری نماز تھی وہ کیسی کیفیت کے ساتھ ادا کیا۔ واقعتاً اگر آپ ابھی نماز جمعہ کے لیے کھڑے ہو اور آپ یہ سوچے کہ یہ زندگی کا آخری جمعہ نہیں بلکہ میری آخری نماز ہے، آپ کو خشوع خضوع کی کیفیت واقعتاً نصیب ہوگی۔ آپ کر کے دیکھیے، یہ تصور کرے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی زندگی کی نماز پڑھو صلیت صلاۃ مودع، تو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ یہ میری الوداعی نماز ہے، اس کے بعد مجھے کبھی زندگی میں نماز نصیب نہیں ہوگی۔ تو انسان کتنے عظمت کے ساتھ میں، تقدس کے ساتھ میں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ ایک دوسرا طریقہ یہ آ رہی ہے کہ جب آپ نماز شروع کرے تو یہ تصور کرے کہ میں نماز کے اندر کھڑا ہوں تو میں میرے محلے کی مسجد کے اندر نہیں کھڑا بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ بارگاہ جو واقعتاً اس کی بارگاہ ہے۔ بیت اللہ شریف کا بھی تصور نہ کرے بلکہ حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے تقدس اور عظمت کے تصور کے ساتھ عبادت کرو کہ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا دیدار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آخری درجہ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ میں نہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، نماز کی حالت میں ہو، سونے کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔
ہم تو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، وہ باریک بھی ہیں، اللطیف ہے الخبیر ہے۔ تو کیا ہے تصور خشوع خضوع کا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ سکتے ہو، یہ تصور سب سے افضل ترین، اور اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور ضرور قائم کریں خشوع خضوع کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک اور کیفیت جو علماء کرام ہمیں تلقین فرماتے ہیں ایک عام انسان کے لیے، سبھی مصلیان اور سبھی نمازیوں کے لیے، کہ اگر آپ خشوع خضوع کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب آپ حالت قیام کے اندر ہو، حالت قیام میں آپ کی نگاہ کہاں ہو؟ سجدے کی جگہ پر ٹکی ہوئی ہو۔ جب آپ سجدے کی جگہ آپ کی نظر ٹکی ہوئی ہوں گی تو آپ کے سامنے سے شیر بھی گزر جائے، سام بچھو بھی گزر جائے، آپ کی توجہ ہے منتشر نہیں ہونے پائے گی، خیالات آپ کے بھٹکنے نہیں پائے گے، آپ کی توجہ ان جگہ ٹکی رہے گی۔ جب آپ رکوع کے اندر ہو تو رکوع میں جو ہمارے پیروں کی پشت ہے، یہ جو دونوں انگوٹے ہیں، انگوٹوں کے بیچ پر آپ نظر رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ نظر ہٹی تو پھر نماز والی درگھٹنا گھٹی، تو آپ کے ذہن منتشر ہوگا، خیالات بٹے گے۔ جب آپ حالت سجدہ میں ہوں آپ کی نظر کہاں ہو؟ اپنی ناک پر ہو۔ جب آپ حالت تشہد اور حالت قاعدہ میں ہو آپ کی نظر کہاں ہو؟ آپ کی گود کے اندر ہو۔ اب تحیات للہ، آپ درود شریف پڑھ رہے، دعائے معصورہ پڑھ رہے، گود کے اندر آپ کی نظر ہو۔ یہ سارے وہ اعمال اور ارکان ہیں جو فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن خشوع خضوع کی کیفیت اس سے پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کو سوچ کر دیکھیے نا، ہم نماز ادا کر رہے ہیں، یہ کئی ایک طریقہ کار ہے، اور آخری طریقہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا تھا جو کچھ بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کے اندر جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کے معنی سے اور مطلب سے واقف ہوں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کیا پیغام اور میسج مجھے دے رہا ہے، مجھ سے کیا مخاطب ہو کر فرما رہا ہے۔ تو اگر اس کی طرف میری ذہن کی اسکرین چلتی رہے گی معنی اور مطلب، تو کسی کی مجال ہے کہ ذہن بھٹک جائے؟ نہیں آپ کر سکتے۔ آپ کو 10 صورتیں یاد ہے، سبھی کو 10 صورتیں یاد ہوتی ہے، الم تر سے لے کر والناس تک کے۔ ہندی کے ترجمہ قرآن یہاں پر رکھے ہوئے، اردو کے ترجمہ قرآن اویلیبل ہے، مل جاتے ہیں، ہم بک ڈیپو سے حاصل کر سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں کورئر کے ذریعے سے۔ ہر مصلی سے، میرے ہر چہیتے اور معزز مصلی سے میری درخواست ہے، عاجزانہ اور دردمندار ریکویسٹ ہے کہ وہ خریدے، اور کم از کم یہ جو ہماری جو موجودہ صورتیں ہیں یاد ہے ہم کو، معنی کے ساتھ میں، تدبر کے ساتھ میں، مطلب کے ساتھ میں ان کا ترجمہ یاد کرے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ جب آپ یہ پڑھیں گے زبان سے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے آپ سے کیا ارشاد فرما رہا ہے آپ کے ذہن کے پیچھے وہ بھی چلے گا۔ اب آپ کی مجال ہے کہ آپ کو دنیا کا کوئی شیطان آپ پر حملہ کرے اور نماز سے آپ کی توجہ ہٹا سکے، آپ کی توجہ نہیں بٹنے پائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بالکل آخری درجہ یہ ہے کہ جو ہم کلمات قرآن ادا کر رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، تو جو الفاظ ادا کر رہے ہیں کم از کم اس کی طرف تو ہم ٹکے رہ سکتے ہیں۔ زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں کہ اس سے بھی اپنی توجہ ہٹا لیں گے۔ اگر یہاں پر توجہ نہیں آپ کی ٹک پا رہی ہے تو کہاں ٹکے گی؟ پھر جو اپنی زبان سے ہم الفاظ ادا کر رہے ہیں تو الفاظ کے ساتھ تو ہمارا گہرا ربط ہو، ہمارا ذہن و دماغ اس کے ساتھ تو جڑا ہوا ہو۔ یہ آخری ترین درجہ ہے خشوع خضوع کی کیفیت پیدا کرنے کا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہماری نمازیں ایسی ہو کہ ہماری زندگی کی ایک ایک رکعت، ایک ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر مقبول و منظور قرار پائے۔